ایک دفعہ اور سورہ فاتحہ پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین، تمام علماء، تمام مراجع، تمام شہداء اور خاص طور پر استاد سبت جعفر کی روح کو پڑھ کر بس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد برائے سلامتی امام زمانہ ایک دفعہ صلوات بھیج دوں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ فی کتاب الحکیم والقرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات بھیجیں محمد والے عزیزان محترم، مجلس ایام فاطمیوں سے متصل ہے۔ جیسا کہ آپ کے عرض خدمت میں ہے کہ دو روایتیں ہیں حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کی، ایک 75 دن کے بعد رسول خدا کی وفات کے اور ایک 95 دن یعنی 95 ڈیز کے بعد۔ تو بہرحال مختلف جگہوں پر جو ہے وہ مختلف دونوں ایام میں کوشش کی جاتی ہے کہ جتنا ہو سکے اس ذکر کو جو ہے وہ کیا جائے۔ اور آج کل کے دور میں دور حاضر کی علماء مجتہدین نے خاص طور پہ کہا بھی ہے کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کا ذکر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ وجہ کیا ہے، کیوں کیا جائے، انشاءاللہ اسی کی کوشش ہے کہ اس کو یہاں بیان کیا جائے ان چند دنوں کے اندر۔ عموماً مجلس 3 دن ہوتی ہیں، 5 دن ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ہمیں خداوند متعال نے توفیق دی ہے کہ 10 دن سے زیادہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی کہ ہم جب یہاں سے اٹھ کے جائیں تو ہماری معرفت میں اضافہ ہو، اور ہدف بھی ہمارا وہی ہو کہ جو پروردگار نے ہماری خلقت کے لیے ہمارے ہدف کو بنایا ہے۔ تو جو عنوان شروع کے کچھ ایام میں ہماری گفتگو کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ وسیلہ ہیں قرب الہی کا، اور اسی وسیلے کے ذریعے سے ہم اپنے پروردگار تک پہنچیں گے۔ تو بہرحال اس میں زحمت ہوگی، اور آج کیونکہ پہلا دن تھا مجلس جو ہے وہ ویسے بھی ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کو اس کا حق نہ دیا گیا۔ تو کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگیوں میں بھی کسی کا حق ضائع نہ کریں، تاکہ خدا نخواستہ ہمیں بھی کسی نہ کسی طریقے سے ظالم شمار نہ کیا جائے۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، گفتگو آپ سنتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ علماء کرام آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں۔ میں ایک ادنا طالب علم ہونے کے ناطے بہرحال جو اپنے اساتید سے سنا ہے وہ آپ کی خدمت میں گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں۔
جب ہم کسی بھی شخصیت کو دیکھنا چاہیں، کسی جگہ کو دیکھنا چاہیں، کسی بھی چیز کے بارے میں اگر ہم جاننا چاہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ اس کے بارے میں کون کیا کہتا ہے، اور جو اس کے بارے میں کوئی گفتگو کر رہا ہے خود اس کا اپنا مقام کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ کوئی شخص مجھے کسی جگہ کے بارے میں بتائے تو میں اس سے پہلے کہ میں اس جگہ کے بارے میں اتنا جو ہے وہ حیران ہوں، یہ دیکھوں گا کہ یہ شخص کتنا اوتھینٹک ہے جو یہ خبر مجھے دے رہا ہے، یہ کتنا سچا ہے، اس کا اپنا اقدار کردار ہے۔ تو جب میں دیکھوں گا ہاں یہ شخص واقعاً ایک محکم ہے، ایک اچھا ہے، معاشرے میں سوسائٹی میں عزت سے دیکھا جاتا ہے، تو پھر میں اس کی اس بات پر یقین کروں گا اور آگے والے جو ہے وہ کاموں کا انجام دوں گا۔ ہم جو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے معرفت، کمالات، فضائل کو جب ہم سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو ہم کیوں ان کمالوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کس نے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہا اور کس نے سب سے پہلے کہا؟ یہ مہم ہے۔ دیکھیں، ہم جب کسی بھی شخصیت کو پہچانتے ہیں یا کسی کو مان رہے ہیں تو ہم ایسا نہیں مان رہے کہ ہم اپنی طرف سے کسی کو ڈیزائن کر رہے ہیں، کسی کریکٹر کے بارے میں کوئی ایک تخلیقات کر رہے ہیں، نہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جب یہ تشریف لاتی تھیں تو خاتم الانبیاء کھڑے ہو جاتے تھے۔ یعنی ہمیں اس ہستی کو دیکھنا ہے تو دوسری طرف دیکھنا پڑے گا کہ کون ہے کہ جو اپنی پوری زندگی میں اس خاتون کے کمالات کو بیان کر رہا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ ہم نے تسبیح کے دانوں کو آخر سے دیکھا ہے، اس کے سرے سے نہیں دیکھا کہ یہ آ کہاں سے رہا ہے۔ یہی ہماری مشکل کیا ہے کہ ہم مانتے ساری چیزیں ہیں، لیکن جب ہم اپنے عمل میں ضعف کا شکار کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم اصل میں اس کو اس کے بیس سے نہیں لے رہے ہوتے۔ یہی ہم نے ولایت کے ساتھ کیا ہے کہ ولایت پر ہم دم بہت بھرتے ہیں، مگر اس ولایت کو بیان کس نے کیا ہے، اس ولایت کو ساری زندگی کون بیان کرتا رہا ہے، اس کا ذکر ہماری محفلوں میں کم ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہم اگر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی دیکھیں تو وہ رسول خدا کی ذات ہے۔ وہ اس رسول کی ذات ہے کہ جس کو پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ کنتو کنزن مخفیًا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو خدا کہتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے نور محمد کو خلق کیا۔ یعنی خدا اپنی پہچان کے لیے رسول خدا کو خلق کر رہا ہے، اور وہیں پر حدیث قدسی ہے کہ رسول خدا سے پروردگار سے فرماتا ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ اے محمد، میں کائنات کو خلق نہ کرتا اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ میں کائنات کو بھی خلق نہ کرتا، میں آپ کو بھی خلق نہ کرتا اگر میں علی کو خلق نہ کرتا۔ اور حدیث یہاں رکی نہیں ہے، حدیث آگے بڑھی ہے کہ میں آپ سب کو خلق نہ کرتا اگر میں فاطمہ کو خلق نہ کرتا۔ یعنی حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا مقصد خلقت کائنات ہے۔ خوب ہم اس طرح دیکھیں عزیزان محترم، ہم سمجھنے کی سوچ کریں، خوب اچھی بات ہے، ہم ایام میں آتے ہیں، عزا منائیں گے، ہم اٹھ کے چلے جائیں گے، لیکن اس شخصیت اور اس ہستی کا میری زندگی کے اوپر اثر کتنا پڑ رہا ہے، یہ کتنے نقوش ہیں میری زندگی کے اوپر حضرت سیدہ کے، میرے اپنے عمل میں کتنے نقوش ہیں کہ جب تک وہ اثر انداز نہیں ہوں گے خوب کوئی فرق نہیں پڑتا میری زندگی میں۔ آپ جو ہے وہ 50 حدیثیں سن کے چلے جائیں، 50 مجلسیں سن کے چلے جائیں، جب تک پریکٹیکلی میں امپلیمنٹ نہیں کر رہا، خود درک نہیں کر رہا یہ ہستی ہیں کیا۔ ایسے تو نہیں امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا درود بھیج دیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ ہم جس طرح تم سب پر حجت ہیں، ہماری مادر، ہماری جد، ہم اماموں پر حجت ہیں۔ خوب یہ امام کا جملہ ہے، معصوم کا جملہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے جملہ۔ رسول خدا کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کہ اپنے والد کی ماں کی طرح ہیں، ام ابیہا۔ ہم نہیں پہچان سکے عزیزان محترم، مگر دشمن پہچان گیا تھا کہ یہ کون سی ہستی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک کے دور میں جس نے بھی ہدایت پائی ہے انہوں نے اسی جلے ہوئے دروازے سے ہدایت پائی ہے۔ جو بھی مورخ، جو بھی تاریخ دان، جو بھی حدیث گو جب حدیثوں کو پڑھتا اس جلے ہوئے دروازے تک پہنچا ہے
تو اس نے صراط کے راستے کو اپنے لیے صحیح قرار دیا ہے۔ لیکن کیونکہ ہم لوگ سارے شیعہ ہیں، پہلے سے شیعہ ہیں، بچپن سے شیعہ ہیں، سنتے آ رہے ہیں، اس لیے شاید ہمارے لیے بہت ساری چیزیں اس طرح تلاطم کا شکار ہمارے وجود کو نہیں کرتی ہیں۔ ہم اس طرح معرفت نہیں، ایک جو کنورٹ ہو کر آئے گا آپ اس سے پوچھیں اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کس طرح کرے گا، کیونکہ ہم تو عادی ہیں، ہم تو سب بچپن سے مسلمان ہیں بہت سارے لوگ، تو اس لیے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک نیا آدمی مسلمان ہو، اس کے چہرے کا نور دیکھیں، اس کی عشق الہی سے قربت دیکھیں، اس کی مناجات دیکھیں، کئی فرق کرتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا روایتی مسلمان ہونے سے باہر آنا پڑے گا، روایتی شیعہ ہونے سے بھی باہر آنا پڑے گا۔ عزیزان محترم، وقت کا امام انتظار کر رہا ہے، لیکن ہم کیونکہ اپنی زندگی میں اتنے مشغول ہیں، اتنے بزی ہیں کہ سب کچھ ہمارے لیے ایک سیگمنٹ کی طرح ہے۔ جیسے صبح سے شام تک ہمارے ٹائم ٹیبل ہے روٹین کا، اس میں اخو عزاداری بھی ایک سیگمنٹ ہے، بس ٹھیک ہے، اس کو کرنا ہے، پھر آگے نکلنا ہے۔ باقی جب میں باہر نکلوں گا میں وہی عام آدمی ہوں جو میں پہلے تھا۔ عزیزان محترم، جب تک اثر انداز نہیں ہوگی کوئی چیز، جب تک میں صحیح خالص نہیں بن سکتا جو میرا انتظار کر رہا ہے۔ خوب ہمیں نہیں آیا، ہم یہ کوشش کریں کہ ہم پہلے اس معرفت کو دیکھیں، اس رسول کو دیکھیں، اس رسول کی ہستی کو دیکھیں کہ کتنی زحمت دی، ہمیں کتنی اپنے رسول سے محبت ہے، کتنی ہمیں عشق ہے رسول خدا سے۔ پروردگار قرآن میں کہتا ہے کہ تمہارے لیے اگر کوئی ذات اسوہ حسنہ ہے تو رسول کی ذات ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی رول ماڈل تمہارے لیے کیا ہے؟ رسول کی ذات ہے۔ خود میں اپنے پورے 24 گھنٹے میں کتنے ایسے عمل کرتا ہوں جو رسول کی ذات سے لیے ہیں میں نے، کتنے میرے عمل ہیں، کتنے آداب ہیں میری زندگی کے اندر، کتنی سنتیں ہیں میری زندگی کے اندر۔ نہیں، رسول اور اللہ تو ہمارے ہیں ہی نہیں، ہمارا تو مذہب حضرت علی سے شروع ہوتا ہے، وہ کسی اور کے ہیں۔ عزیزان محترم، اسی لیے تو ہم رہ گئے جہاں ہمیں پہنچنا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ خود کہتے ہیں کہ جب جنگوں میں ہم مشکل میں پھنس جاتے تھے تو ہم رسول خدا کے سائے کے نیچے آ کر اپنے آپ کو امان حاصل کرتے تھے۔ وہ رسول کی ذات، وہ رسول ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ من کنتو مولا وہذا علی مولا۔ ہم نے جملہ سن لیا، نعرے مان لیے، مگر یہ نہیں کہا کہ یہ صدق زبان کہاں سے جاری ہو رہا ہے۔ یہ جملہ کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا؟ مگر کیا رسول ہمارے مولا ہیں؟ رسول کہاں ہے میری زندگی میں؟ کتنا رسول کا ذکر ہے میری زندگی میں؟ ہم نے تو بس وہ کافی ہیں، دوسرے بھائی لوگ نعت پڑھتے ہیں، کافی ہے ان کے لیے، رسول تو انہی کے ہیں، ہمارے تو نہیں ہے رسول۔ عزیزان محترم، ساری حدیثیں، ساری مستند، ساری دلیلیں سب زبان رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر میری زندگی میں رسول کہاں ہے؟ میں کب اپنی زندگی کے اندر رسول خدا سے محبت کروں گا جو کہ محبوب پروردگار ہے؟ عزیزان محترم، ہمارے بیس ہلے ہوئے ہیں، اور جس پر ہم عمارت کھڑی کر رہے ہیں تو یقیناً جب ستون کمزور ہوں گے تو بلڈنگ کہیں نہ کہیں گر جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم ان چیزوں سے دور ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ عشق ہے، مولا سے محبت ہے، ساری چیزیں ہیں۔ عزیزان محترم، رسول خدا خود فرماتے ہیں کہ اے علی، میں اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تمہارے فضائل اگر میں بیان کروں لوگ تمہاری خاکوں کو سجدے کرنا شروع کر دیں گے، ورنہ میں مسائل بنتا ہوں۔ مگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ بیان کون کر رہا ہے؟ ہم حدیثوں کے ایک حصے پر ہیں، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ہم دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، بھئی واہ کیا دروازہ ہے، کیا دروازے میں لکڑی لگی ہوئی ہے، کیا زبردست کام ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ رسول کہہ رہے تھے یہی دروازہ ہے، اس دروازے سے علم کے شہر میں آؤ، اندر آؤ، اندر آ کر دیکھو تو پتہ چلے کہ دنیا کیا ہے۔ مگر کیوں کہ دشمن جانتا تھا صراط علی حق، علی کا راستہ حق کا راستہ ہے، اسی لیے اس نے کہا کہ اسی راستے پر آ کر لوگوں کو ہٹا دو، روک دو،
ظلم ہے. ولایت کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کیا ہوا عزیزان محترم؟ غدیر کے مجمع کے اندر 1,00,000 سے اوپر کا مجمع، سب نے بیعت کی، بخن بخن کر کر بھی چلے گئے. اور پھر کیا ہوا مدینہ کے اندر کہ میرے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا اس زخمی حالت میں بھی مدینوں کے دروازوں کے کھٹکھٹاتی رہ گئیں. کیوں ہوا؟ ولایت کو چھوڑ دیا لوگوں نے، حقیقت رسالت کو چھوڑ دیا، حقیقت قرآن کو چھوڑ دیا. تو اگر ہم بھی صرف ایک لیول پر لے کر اپنے دین کو لے کر بیٹھے رہے ہیں عزیزان محترم، مولا کائنات نے کیا فرمایا تھا جنگ جمل کے اندر کہ جب نیزوں پر قرآن اٹھا لیا گیا، کہا کہ یہ صامت قرآن ہے. البتہ قرآن تھے ہی نہیں، وہ یہ صامت قرآن ہے، میں ناطق قرآن ہوں. لیکن اگر ہماری زندگی میں یہ قرآن نہ ہو، قرآن کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ کتنی تلاوت ہے قرآن کی. میں بہت معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کے ذہنوں کو جو ہے وہ میں آپ کچھ اور سوچ کے آئے ہوں گے میں پتہ نہیں کیا پڑھوں گا، تو میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ بہرحال میں وہ پڑھنے آؤں جو آپ جانتے ہیں، تو پھر میں آپ کا بھی وقت ضائع کر رہا ہوں، اپنا بھی وقت ضائع کر رہا ہوں. میں کم از کم میں کچھ ایسی بات کروں کہ شاید میرے لیے بھی نہیں ہو، جو میں نہیں سن کر آیا ہوں میں آپ کی خدمت بیان کروں. تو کم از کم جو ہے وہ ہم حد اقل یہاں سے اٹھ کر جائیں کو سوچنے ہر مجلس میں آ کر اب یہ سوچیں کہ واہ واہ کی مجلس ہونی، کیا مجلس ہو گئی جی، واہ واہ ہو گیا. واہ واہ ہونا چاہیے تھا مجلس کے اندر. خوب عزیزان محترم، قبر کے اندر آپ کی جو واہ واہ ہوگی نا، وہ کوئی نہیں جان رہا ہوگا جب واہ واہ ہو رہی ہوگی. شب جمعہ ہے آج، شب ارواح ہے مومنین مومنات کی، قبر کی ہے. آپ کم از کم قبر کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ ہمیں ہر چیز پر لذت لسانی کے قائل ہو چکے ہیں کہ بس ہمیں کہیں سے کچھ لذت حاصل ہو جائے، چاہے وہ مجلس ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اب وہ نوحہ بھی پڑھ رہے ہوں ہمارے بھائی کچھ برادر، تو مزہ نہیں آیا. ارے اس طرح ہونا چاہیے تھا. عزیزان محترم، کہاں دین کو لے کے جا رہے ہیں ہم؟ اہل بیت نے اپنے قربان کر دیے وہ چراغ جن کو کس طرح میری سیدہ نے پالا تھا، اور ہم اپنی لذتوں کے چکر میں بھائی کیا مزہ نہیں آیا بھائی مجلس میں. 1 گھنٹہ میری زندگی کا، بھائی یہ 10 منٹ اوپر پڑ گیا مولانا صاحب. عزیزان محترم، کہ کیچ کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے آپ کی، کوئی آپ سلاٹ لے کر آئے ہیں، ذکر ہے یہ، یقیناً اس میں ہر چیز کی پابندی کے اوقات ہونے چاہیے، زندگی نظم ہونی چاہیے. میرا مولا کہتا ہے کہ اپنے امروں کو، اپنے امور کو منظم کر لو، زندگی نظم ہونی چاہیے. لیکن ہمارا ہدف تو ہو کہ ہم لے کیا رہے ہیں. ہم نے دین کو بھی ایک پیکج لے لیا ہے، نائٹ پیکج، دن کا پیکج، صبح کا پیکج، مہینے کا پیکج. خوب یہ بھی ایک پیکج ہی ہے، کچھ لے کے بس کچھ چلے جائیں بس. ہم اپنی حالت تو دیکھیں عزیزان محترم، ہم کس طرح دین سے اور اپنے علماء کے ساتھ بیہیویئر پر رہیں گے جیسے بس ہی جسٹ این امپلائی. عزیزان محترم، روحانی ڈاکٹر ہے عالم دین، اگر یہ نہ ہو تو آپ کے نکاحوں کا اشکال ہو جائے گا. اگر یہ نہ ہو تو آپ اپنے مردے کو دفن نہیں کر سکتے. مگر کیونکہ ہر چیز مادی ہے تو مادے سے دیکھو بس. نہیں عزیزان محترم، اگر مادی چیزیں ہوتی تو میرا رسول جا کر طائف شہر کے باہر دیوار سے کھڑا ہو کر لہو لوہان، اور حضرت جبرائیل کہتے یا رسول اللہ حکم دیں تو میں ان پہاڑوں کو، ان وادیوں پہ گرا دوں. کہا نہیں، شاید کوئی ایک شخص ہدایت پا جائے. شاید کوئی ایک شخص ہدایت پا جائے. ایک شخص کی ہدایت کے لیے میرا مولا کائنات کا رسول کی جب بیان کرتا ہے کہ رسول خدا عبادت میں شب میں اتنا کھڑے ہوتے تھے کہ پاؤں میں ورم آ جاتے تھے، کہ خداوند متعال نے قرآن کی آیتوں کو بھیج دیا، قم اللیل الا قلیلا. کھڑے ہو رسول رات کو مگر کم کھڑے ہو. مگر کیا رسول کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ محبوب ہے، کبریا ہے. رسول خدا شب کی تاریکی میں اپنے رخسار کو
ریت پر رکھ کر کہہ رہے ہیں رب لا تقلنی لا نفسی طرفت عین ابدا، اے میرے پروردگار مجھے پلک جھپکنے کے لمحے کے برابر بھی میرے حال پر مت چھوڑ۔ ازواج رسول کہا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو میرے رسول نے فرمایا مگر کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ رہوں؟ یہی وجہ ہے کہ جب پروردگار معراج پر لے کر گئے تو کیا فرمایا، اسرا بعبدہ، میں اپنے بندے کو معراج پہ لے کے گیا۔ یہ نہیں کہا رسول کو لے کے گیا، یہ نہیں کہا کہ نبی کو، نہ، اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو لے کر گیا اور اس کمال تک بندے کو پہنچایا کہ کبریا جو سب سے بڑا ملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے اس کو کہا کہ بس رک جاؤ، اور وہ خود جبرائیل فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ وہاں پر بندگی کو پہنچایا رسول نے کہ وہی ملائکہ کہ جو یہ کہتے تھے کہ پروردگار یہ تو کن کو خلق کر رہا ہے، یہ تو فساد مچائیں گے، مگر پروردگار نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ عزیزان محترم یہ تھی بندگی، مگر یہی بندگی میری زندگی میں کہاں ہے؟ میں کم از کم پورے زندگی میں مہینے میں ایک دن خاک میں سجدگاہ میں سر رکھ کر کہوں پروردگار مجھے میرے حال پہ مت چھوڑ۔ عزیزان محترم یہی سنت نبی ہے، یہی آداب ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک پوری زندگی اگر ہم ایک چیز رسول کی محبت میں کریں، ہمارا اصل وجود سرشار ہونا چاہیے محبت سے۔ آپ مولا کائنات کی زندگی میں تو خطبے دیکھیں رسول خدا کے لیے بیان کریں، حضرت سیدہ کو کون سا غم تھا جو اتنا گریہ کیا انہوں نے؟ دو چیزیں تھیں حضرت سیدہ کے لیے جو انہوں نے خود بیان کی۔ میں مصائب کے جملے نہیں کہتا چاہتا، بیان ہوتی ہے حدیث ہے کہ ناحلت الجسم، جسم اتنا کمزور ہو گیا تھا، ارکان بدن کے ٹوٹ گئے تھے گریہ کر کر کے۔ جو آتا تھا وہ کہتا تھا کہ جب میں ایک دن حضرت سیدہ سلام اللہ کی خدمت میں جو خاتون آتی تھی، جب دوسرے دن آتی تھیں تو پچھلے دن سے زیادہ ضعیف پاتی تھیں حضرت سیدہ کو۔ کہتے ہیں آپ اتنا کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ کہا دو چیزوں کا غم کھایا جاتا ہے، ایک بابا کا فقدان، بابا کے جانے کا غم، اور دوسرا حضرت علی کی ولایت کے غضب ہونے کا غم۔ یہ دو غم تھے۔ میں جو حضرت سیدہ کو اتنا مانتا ہوں، عزیزان محترم میری زندگی میں کتنا غم ہے رسول خدا کا، میری زندگی میں ولایت کو آج نہ ہونے کا کتنا غم ہے۔ امام زمانہ نہیں آ رہے، میں کتنے میں پریشان ہوں۔ کون پریشان ہے آج؟ ہمیں تو جو ملتا مولانا صاحب دعا کیجئے کاروبار ٹھنڈا چل رہا ہے۔ ابے بھائی کوئی یہ کہہ دے یہ مولانا صاحب دعا کیجئے امام زمانہ کیوں نہیں آ رہے؟ مجھے اپنی زندگی کی فکر نہیں ہے، لیکن کیونکہ میں ہر چیز مادی ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ عزیزان محترم قرب الہی اگر جانا چاہتے ہیں اپنے خدا تک تو یہی گھرانہ ہے وسیلہ۔ اگر یہ نہ ہوتے یقیناً ہم پروردگار کو نہیں پہچان سکتے تھے۔ پروردگار محتاج نہیں ہے، پروردگار ہے، مگر اس نے ان کو خلق ہی اس لیے کیا کہ اپنی صفات کو ان کے وجود میں ظہور دے سکے۔ یہی کہا کہ جب آئمہ کے پاس آئے جتنے بھی کہا ہے کہ کہا ہم ہیں نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہیں، نحنو اسماء اللہ، ہم اللہ کے نام ہیں، یہی ہے وہ۔ لیکن یہ صرف کیا میری صرف زبان پر رہے، یہ صرف میری باتوں میں رہے، 1 گھنٹے کی مجلس سنوں گا اس کے بعد چلا جاؤں، عزیزان وہ تو میری زندگی میں کہاں ہے، میرے گھر میں کہاں ہے، میرے روز کے اٹھنے بیٹھنے میں؟ جب تک میں کنیکٹ نہیں کر پاؤں گا اپنے آپ کو ان ہستیوں کے ساتھ تب تک میرے وجود میں تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ آئیں دیکھیں قرب الہی کا مظہر مولا کائنات کے گھر میں۔ لوگ آئے اصحاب، یا رسول اللہ مدینہ کو ایک عجیب نور نے گھیرا ہوا ہے، کس چیز کا نور ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدہ
محراب میں کھڑی ہوتی ہیں اپنے پروردگار کی عبادت کرنے کے لیے، تو یہ نور وہاں سے ساطع ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نور، یہ قرب الہی تعالی عزیزان محترم، صرف نسبت سے کمال پہ لوگ نہیں پہنچتے کہ صرف نسبت دے دیں، نہیں، واقعاً اپنے کردار کو اس مقام پر لے کے گئی حضرت سیدہ کہ پروردگار خود ملائکہ پر افتخار کر رہا ہے کہ دیکھو زمین میں میری کنیز میری عبادت میں کھڑی ہوئی ہے، اور میں جب عبادت کرتا ہوں اللہ اکبر کی تو سارے کام دنیا کے یاد آنا شروع ہو گئے، اور کب کون سی رکعت ختم ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ میں خدا نخواستہ آپ کو، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، اور پھر میں اس سوچ سے دیکھتا ہوں یار یہ تو دوسری رکعت میں یہ سوچ رہا تھا تو وہ دوسری رکعت ہوگی، وہ تیسری ہو، ایسی ہی ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، جانے میں کیوں خام خواہ آپ میری نماز تو ایسی ہے کہ مجھے میں عام آدمی کی نماز یہی ہے۔ لیکن بزرگان کیا فرماتے ہیں جب ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی کیا کریں اپنی نماز کے بارے میں، ہم کیا کریں؟ ہم امام خمینی بھی آداب صلاۃ کے اندر فرماتے ہیں کہ ذہن پرندے کی مانند ہے، اللہ اکبر جیسے ہی کرتے ہیں یہ پرواز شروع کر دیتا ہے، اور یہ کہاں سے کہاں جاتا ہے، چلتا جاتا ہے۔ لیکن کوشش کرے کہ جتنا انسان کوشش کر سکے اپنے توجہ کو اپنی نماز پہ واپس لے کر آئے، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو، پھر پرواز کرے گا پھر واپس لے کر آئے۔ یہ پریکٹس ہے اس ذہن کے پرندے کو مہار کرنے کی کہ اس کو لے کر آئے واپس، جتنا جائے پھر واپس لے کر آئے۔ نماز باطل نہیں ہے۔ جب لوگوں سے سوال پوچھے کہ کیا کریں، کہا نہیں نماز پڑھو۔ اب یہ کوئی بولے کہ جی میں تو نماز میں دھیان نہیں رہتا، میں نماز نہیں پڑھ رہا، خوب نہیں، نماز واجب ہے، نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، آپ نے قبول اس نے کرنی ہے جس کی ہے، لیکن ہم نے اپنا وظیفہ انجام دینا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز تھوڑی سی بہتر ہو تو ہم ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں یہ چیک کریں کہ ہم کرتے کیا ہیں، کیا ہم اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں جو ہم نے پڑھی ہے۔ ایک نماز میں نے پڑھی، اب مثلا مغرب عشاء آپ نے پڑھ لی ہے، اب فجر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، تو فجر تک کیا درمیان میں ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جو میری نماز کو خراب کر رہا ہے؟ مسئلہ سارا یہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب اللہ اکبر کریں گے تو ذہن واپس ہوگا، نہیں عزیزان محترم، ذہن 24 گھنٹے کی افکار، اعمال، رفتار سے تنظیم کیا جاتا ہے۔ آپ پورے 24 گھنٹے میں کیا سوچتے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب ایسے تو نہیں ہوتا اللہ ابھی نماز پڑھ لی ٹھیک ہے اب تو جو دیکھنا ہے دیکھو، جو بات کرنی ہے بات کرو، سب کرنا ہے کرو، پھر اللہ اکبر کر لیں گے۔ یعنی یہ تو ہم وہ روایتی ہو گئے کہ جو 2 مہینے میں شیعہ ہو گئے، بس اس کے بعد 8 ربیع 9 ربیع الاول کے بعد سب یا 1 مہینہ روزے رکھے اور چاند رات کو جا کے کلین شیو کروا لی جا کے۔ تو اگر ایسا دین تھا، نہیں عزیزان محترم، جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ ساری زندگی حلال ہے۔ اس لیے تو اولیاء خدا کہتے تھے کہ جب وہ نمازیں قائم کرتے ہیں ان کی نمازوں کے سلام ساری زندگی نہیں پھرتے، یعنی گویا وہ ہر وقت وجود الہی کے آگے عبد الہی بنے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہر کام میں عبودیت نظر آتی ہے، چاہے وہ اپنی کام پر ہوں، چاہے وہ گلی کوچے میں ہوں۔ آیت اللہ قاضی زبادہ بھائی کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ عزیزان محترم، ایک ہی دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ان کی والدہ کہتی ہیں کہ تمہاری زوجہ کی جو بہن ہے اس کے لیے رشتہ ہے، کیا ہے تم؟ کہا میں نے کبھی ان کو دیکھا نہیں۔ کہا تم نے کبھی دیکھا نہیں؟ کہا کتنے سال سے ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہو، تم نے انہیں دیکھا نہیں؟ کہا میں نے نہیں دیکھا۔ جب وہ گلی میں نجف کی چلتے تھے، اگر کوئی نامحرم آتا تھا خود بخود رستہ مڑ جاتا تھا ان کے لیے، یعنی ہر حالت میں عبد الہی ہے۔ عبد الہی یہیں سے سکین ہوتا ہے کہ وہ سوچ کیا رہا ہے۔ میرے پاس مشین نہیں کہ میں آپ کو دیکھوں، مگر پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ صرف پروردگار اگر دیکھتا تو بھی بات تھی، نہیں۔ پروردگار سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے
اے رسول ان سے کہہ دیجئے عمل کیے جائیں، اللہ رسول مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ اور ان کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں ہے کہ مثلا آپ اب یہاں سے اٹھ کے جانے لگیں تو میں آپ کو دیکھوں گا، نہیں، ہم نے اندر نیت کی تو وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی صرف یہیں پر نہیں تھا، مومنین کے لیے ایسے علماء، ایسے اولیاء وہ جانتے تھے کہ آپ اور میں کیا کر کر آتے ہیں۔ ایک عالم دین کہتا ہے کہ میں درس پر جا رہا تھا، باہر نکلا، کھڑا ہوا، بارش کا پانی تھا، گاڑی گزری تیزی سے، پانی کی چھینٹیں میرے لباس پر آ گئی، میں نے گاڑی والے کو برا بھلا کہہ دیا، واپس گیا، لباس بدلا، جیسی درس میں پہنچا، آیت اللہ بہاؤدینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نگاہیں کتاب پر تھیں، کچھ لکھ رہے تھے، بغیر سر اٹھائے انہوں نے کہا کہ اگر اس نے غلطی کی تھی ڈرائیور نے تو تم نے کیوں اسے برا بھلا کہا؟ اس نے کہا کہ وہاں تو کوئی شخص موجود ہی نہیں تھا۔ عزیزان محترم، اولیاء دیکھ رہے ہیں۔ لوگ گھبراتے تھے آیت اللہ عظمیٰ بہجت کے پاس جاتے ہوئے، کیوں کہ وہ نفس کی اصلی شکل دیکھ لیتے ہیں۔ خدا نے عطا کیا اپنے آپ کو اس اہل بیت کے در سے اس طرح چیزوں کو حاصل کیا جو حاصل کرنے کا حق ہے۔ عزیزان محترم، ہماری زندگی بھی گزر جائے گی اور سب کی گزر رہی ہے۔ شب جمعہ ہے، اپنے موضوع کو اختصاص دیتے ہیں شب جمعہ کی طرف۔ شب جمعہ شب محرومین ہے، ارواح آتی ہیں، شب جمعہ شب زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، ساری ارواح کربلا کی طرف رخ کیے ہوئے ہوتی ہیں۔ روحوں کو اجازت ملتی ہے کہ جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس جاؤ، وہ آ کر دیکھتے ہیں ہم کسی کو یاد نہیں کر رہے، وہ بیچارے افسردہ ہو کر واپس چلی جاتی ہیں۔ آیت اللہ شہید دستگیر کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں ایک عالم دین کا واقعہ کہ ان کے والد بھی ایک عالم دین تھے۔ کہا کہ انہوں نے اپنے خواب میں دیکھا تو انہوں نے ان سے کچھ سوال پوچھے کہ عالم برزخ میں جب انسان مرتا ہے تو قیامت تک ایک اور عالم کے اندر ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ روحیں اس وقت تک ہیں جب تک لوگ دوبارہ کھڑے نہیں کیے جائیں گے قیامت و حشر کے میدان۔ تو فرمایا کہ عالم برزخ میں بابا عذاب کیسا ہے، وہاں عذاب کی کس طرح کیفیت ہے؟ تو کہا میں تمہیں صحیح طرح تو بتا نہیں سکتا کیونکہ جو وہاں ہے وہ اس دنیا سے الگ ہے، وہ مادہ نہیں ہے وہاں پر، لیکن میں تمہیں مثال دیتا ہوں کہ چاروں طرف پہاڑ ہوں، اس کے درمیان میں تم اکیلے ہو اور بھیڑیے تمہارے پیچھے لگ جائیں، تم فرار نہ کر سکتے ہو، یہ عالم برزخ کا عذاب ہے۔ کہا اچھا یہ بتائیں بابا کہ جو ہم پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی چیز ہدیہ کرتے ہیں مرحوم کو، وہ کس طرح پہنچتی ہے وہاں پر؟ تو فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک کمرہ ہو، اس میں شدید گرم دھواں ہو اور وہاں پر ایک کھڑکی کھل جائے اور اس سے تازی ہوا کا جھونکا آئے، تمہارا فاتحہ پڑھنا، تمہارا کچھ بھی ہدیہ کرنا عالم برزخ میں ایسا ہے۔ تو ایک صلوات اپنے سارے مومنین اور محرومین کے لیے پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ کم از کم ہماری اس مجلس سے ایک دریچہ ان کی قبروں میں کھل جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بابا جان آپ کے ہونٹوں پر کچھ زخم ہیں، یہ کیا ہے؟ کہا بیٹا میں آپ کی والدہ کو کچھ غلط الفاظ استعمال کرتا تھا کہ جو ان کو ناگوار گزرتے تھے، یہ اس کا عالم برزخ میں عذاب ہے، تو جب تک وہ مجھے معاف نہیں کریں گی یہ زخم ٹھیک نہیں ہوں گے۔ عزیزان محترم، یہاں پر تو مسئلہ نہیں ہے انسان چھوٹی چھوٹی باتیں کر جاتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں وہاں پر بتائیں گی کہ کیا مسئلہ ہے۔ دو شخص زیارت پر جا رہے تھے کربلا، راستے میں کہیں پر حملہ ہوا، ایک شخص ہلاک ہو گیا، ایک واپس آ گیا۔ دوسرا جو ہلاک ہو گیا وہ اپنے دوست کے خواب میں آیا، کیونکہ زیارت کی نیت سے جا رہے تھے، اچھی نیت سے تھی،
تو دیکھا کہ وہ ایک سرسبز میدان میں ہے، ایک اچھے باغ میں ہے، مگر اس نے پوچھا، کہا بہت اچھا ہے مگر ایک مسئلہ ہے۔ کیا؟ کہا روز ایک بچھو آتا ہے، میرے پاؤں کے انگوٹھے کو کاٹتا ہے، اس سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو کہا یہ کیا ہے؟ کہا میں ایک دن اپنے دوست کے گھر کھانے پر گیا تھا، وہاں پر ایک چھری چاقو خوبصورت نظر آیا پھل کاٹنے والا، میں بغیر اس کی اجازت کے چھپا کے لے آیا تھا۔ یہ وہ بچھو ہے جو مجھے عالم برزخ میں اذیت دے رہا ہے۔ میرے گھر جاؤ، میری زوجہ سے کہو فلانی جگہ پر وہ چاقو پڑا ہوا ہے، جا کر اس مالک کو واپس دو اور اس سے کہو کہ مجھے معاف کرے، ورنہ تا قیامت میں اس عذاب میں رہوں گا۔ عزیزان محترم، معاملہ سنگین ہے۔ قبر کے اندر کا حال مردہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو روایات اور حدیث اور یہ علماء اگر ہمیں نہ بتائیں تو ہم تو اپنی زندگی میں غافل ہیں۔ ہم ہر دفعہ مردہ دفنانے جا رہے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں بھی کسی دن کوئی دفنانے آئے گا، اور وہاں پر کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ نہیں، مجھے موت پہ یقین ہے، میرا ایمان ہے موت پر، لیکن اپنی موت پہ یقین نہیں ہے مجھے۔ جو میرے سارے کام ہیں زندگی کے وہ ایسے چل رہے ہیں جیسے میں نے تو مرنا ہی نہیں ہے۔ دوسروں کے بارے میں ہاں مرنا تو جی حق تھا، کسی کا انتقال ہو جائے ہم کیا کہتے ہیں، بس اللہ خدا مغفرت کرے۔ دیکھیں جی موت تو حق تھی، آنی ہی تھی، بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کے مرحوم کو مغفرت کرے، لیکن بھائی آپ پہ بھی مغفرت کرے، آپ نے بھی تو مرنا ہے ایک نہ ایک دن۔ اس کی مغفرت کون کرے گا؟ میرا کائنات کا مولا فرماتا ہے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے انسان پر کہ ساری زندگی کمانے میں گزار دیتا ہے اور اس کے بعد اسی ساری کمائی کو اپنی صحت پہ لگانے میں گزار دیتا ہے، اور زندہ ایسے ہے جیسے اس نے کبھی مرنا ہی نہیں، اور جب مرتا ہے تو ایسا تھا جیسے کبھی زندہ ہی نہیں تھا۔ یہ لیں امام علی علیہ السلام سے، زندگی کا سبق لیں۔ مگر مولا نہیں جانتے تھے کہ انسان بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لے گا، مگر آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ امام کو نہیں پتا تھا کہ یہ اسپیس شٹل بنائے گا انسان؟ امام نے کہا میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ امام جانتے تھے کہ انسان ترقی کر کر اپنی آسائش کا ہر سامان مہیا کر لے گا، مگر انسان نہیں بن پائے گا۔ اسی لیے نہج البلاغہ میں جو بیان ہے وہ انسان کو انسان بنانے کے لیے، مگر کیونکہ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں صرف کہ جی قرآن کے بعد سب سے بہترین کتاب نہج البلاغہ ہے، کہاں ہے؟ شیلف میں ہے۔ قرآن بھی شیلف میں ہے، نہج البلاغہ بھی شیلف میں ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو قرآن کھول لیتے ہیں، رسم ہے ہی نہیں، ورنہ نہج البلاغہ بھی کھول لیتے ہم لوگ، کاش کے رسم ہوتی، حد اقل کسی کے مرنے پہ ہی نہج البلاغہ کھل جاتا۔ نہیں، جو قرآن زندے کو ہدایت نہیں دے پا رہا، آپ قرآن مردے کو اس سے ہدایت دیں گے؟ عزیزان محترم، قرآن جاویداں معجزہ ہے، مگر امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اس قرآن کو جتنا اپنی زندگی میں لیں گے وہ ناطق قرآن اتنی زندگی میں سمجھ آئے گا۔ دونوں قرآن برابر ہیں، مگر رسول خدا نے کیا کہا کہ میں تمہارے لیے دو گران بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اطرت۔ جس نے ان دونوں کو پکڑا وہ مجھ تک پہنچے گا۔ اب آپ ایک کو چھوڑ دیں، ایک نے ایک کو پکڑ لیا، ایک نے ایک کو پکڑ لیا، اور دونوں اسی چکر میں ہے کہ میں پہنچوں گا، وہ بولے کہ میں پہنچوں گا۔ ادھر تو پھر چانس ہے پہنچنے کا، ادھر بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بہرحال کہیں نہ کہیں وہی لطف کرتے ہیں تو پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ ایک آنسو کا قطرہ بھی بعض اوقات جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ کمال ہے، آپ درک کریں کہ بعض زیارتوں کے لیے، کیونکہ بہرحال میں طالب علم ہوں، قوم سے تعلق ہے میرا، حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا لطف ہے زندگی کے اوپر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
عجیب حدیث ہے، ایک تبرکن ایک حدیث اس پاک ہستی کے لیے کہ جو بھی زیارت کرے جنت اس کے اوپر واجب ہے۔ یعنی آپ صرف تصور کریں معرفت کے لیے کہ جس کی زیارت کا وجود میرے جیسے شخص پر جنت کو واجب کر دے وہ خود کیا ہوں گی۔ یعنی ہر زائر پر جنت کی واجب ہونے کو زیارت اس بات دے رہی ہے، وہ خود ہستی کیا ہوگی۔ عزیزان محترم، اہل بیت کو جب تک زندگی کے شامل نہیں کریں گے کمال تک نہیں پہنچ سکتے۔ کمال تک پہنچنے کے لیے اہل بیت ہی کو اپنی زندگی کے ہر طرف استعمال کرنا پڑے گا۔ ورنہ صرف مجلس میں آئے اہل بیت کو مانے، منت مان رہی ہو تو اہل بیت ہوں، دعائیں ماننی ہو تو اہل بیت ہیں، بس نہیں عزیزان محترم، ساری زندگی اہل بیت سے مانگتے ہی رہیں گے کیا؟ دیں گے کب ان کو؟ وہ تو کریم ہے، ان کے در پر تو کوئی سوالی آج تک خالی ہاتھ گیا ہی نہیں۔ لطف انہی کا یہی ہے، کرم ان کا یہ ہے، عطا انہوں نے کیا، انہوں نے دشمنوں کو عطا کیا اپنے، انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حجت الہی ہیں، وہ کیسے کسی کو خالی ہاتھ بھیج سکتے تھے؟ مگر میں کیا لے کر آ رہا ہوں ان کی خدمت میں، بس اس جانے ہوتا میں سے زیادہ آپ کو تفکر فکر میں نہ ہو سکتا۔ اب آپ کل سے آپ ٹینشن میں آ جائیں گے تو 14 دن ان کو سننا پڑے گا، مشکل ہو جائے گی اتنے دن تک۔ تو بہرحال اب کچھ تو کرنا پڑے گا۔ عزیزان محترم، مشکل یہی ہے کہ پچھلے 20-25 سال سے ممبر سے میٹھا میٹھا اتنا دیا گیا ہے کہ ہمیں میٹھے کی عادت ہو گئی ہے۔ اب ذرا سا کوئی تلخ کہہ لے، خدا نخواستہ تلخی نہیں ہے یہ، نہ میں خدا نخواستہ آپ کے عمل پر، خدا نخواستہ میری اوقات نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ آپ اچھی نماز نہیں پڑھتے، اچھی عبادت۔ میں اپنے مسائل دیکھ رہا ہوں، صبح شام مراجعات جو لوگ سوال دیکھ رہے ہیں، سچویشن سوسائٹی کی، اس کو دیکھ رہا ہوں۔ تو میں آ کر آپ کو خوش کر کے چلا جاؤں کہ شاید اگلی دفعہ آپ پھر مجھے بلائیں گے، تو قطعاً ایسا نہیں ہے۔ مجھے اس کو خوش کرنا ہے جو وارث ہے، اس ٹائم دیکھ رہا ہے۔ وہ مجھ سے سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں فلانی جگہ فلانے لوگوں میں بھجوایا تھا، تم نے ان کو کیا کہا، تم نے کتنا فرض انجام دیا۔ عزیزان محترم، پتھر کھائے نبیوں نے، پتھر کھائے، آروں سے کاٹ دیا گیا انبیاء کو، مگر اپنے کاموں سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اگر نفس ہی کی خواہشات تھی تو پھر اور بہت کام ہے زندگی میں کرنے کے لیے۔ پھر یہ کرسی، یہ ممبر جو ہے، یہ نفس کے لیے نہیں بنا، یہ حق کے لیے بنا ہے۔ اور یہ حق وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن نے رسول خدا کو یہ کہہ دیا کہ اے رسول، اگر تم نے اس کو بیان نہیں کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا۔ رسول کو، رسول نے کیا کہا؟ بلغ ما انزل علیک، ہم نے جو تمہیں کہا اس کو ابلاغ کرو، خوف مت کرو، دشمن سے نہ ہٹو، بیان کرو، چاہے تنہا رہ جاؤ۔ عزیزان محترم، خوب تنہا رہ جائے آدمی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنے لوگوں نے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا انکار کیا، کتنے دشمن پیدا ہو گئے، مگر کیا ولایت کم ہوئی؟ کم نہیں ہوئی۔ تو ولایت حقیقت کے وجود ہے، کائنات ہے، اسے آپ کہاں سے ہٹا سکتے ہیں اس کو؟ لیکن اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے وہ خون چاہیے کہ جو اپنی ذاتوں میں جوش مارتے ہوں اس ولایت پر، وہ چاہیے، وہ عزیز چاہیے۔ شب جمعہ ہے، تبرکاً شہید کا واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اور آپ سے التماس دعا کہ شہید ہمت کہ جو 28 سال کا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، 22 میں آتا ہے فوج میں، 28 میں عراق کی وار کا واقعہ ہے۔ پیدا کیسے ہوا؟ والدہ حاملہ ہیں، پرانا زمانہ ہے، سواریاں اچھی نہیں ہیں، کربلا زیارت پر اپنے مولا کی زیارت پر جاتی ہیں، راستے میں مریض ہوتی ہیں، جیسی پہنچتی ہیں کربلا ڈاکٹر پہ لے کے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ جو آپ کے بطن میں آپ کی اولاد ہے وہ مر چکی ہے، اب آپ جو ہے وہ اس کو صاف
تو وہ کہتی نہیں، میں آتی ہیں گریا کرتی ہیں، کہتی ہیں میں اس سے پہلے کہ کوئی دوائی کھاؤں مجھے اب میرے مولا کے پاس لے چلو. لے جاتے ہیں حرم. مولا تو کہتی ہیں مولا میں تو آپ سے اولاد لینے آئی تھی، آپ نے میرا اولاد مجھ سے. آ کر سوتی ہیں گریا کرتے کرتے، دیکھتی ہیں اپنے آپ کو حرم کے اندر ہیں. ایک بی بی آتی ہیں اور کمبل میں لپیٹا ہوا ایک بچہ دیتی ہیں. کہا یہ لو، ہم نے تمہیں فرزند دیا، اس کا نام ابراہیم رکھنا. رہتی ہیں. جب اٹھتی ہیں تو دیکھا کوئی درد نہیں ہے. جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر چیک کرتا ہے، کہتا ہے کس طبیب کے پاس گئے تھے؟ کہا کوئی اور کربلا میں طبیب نہیں ہے سوائے حسین کے. یہ حسین وہ دیا، اور وہ بچہ 28 سال میں شہید ہے. رات کی تاریکی ہے، میدان جنگ ہے، آسمان کو کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے اور آنسو ٹپک رہے ہیں. تو ساتھی کہتا ہے حاج ہمت خدا سے مناجات کر رہے ہو؟ کہا نہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کائنات کا نظام کس طرح ہماری مدد کر رہا ہے. کہا کیا ہے؟ کہا جب ہمارے جوان رات کی تاریکی میں چلنا شروع کرتے ہیں تو بادل چاند کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے تاکہ انہیں روشنی ملے، اور جیسے ہی دشمن کے قریب پہنچتے ہیں تو بادل چاند کے آگے آ جاتے ہیں تاکہ دشمن نہ دیکھ سکے. یعنی 28 سال کی عمر کا جوان عالم کائنات کو تسخیر کر رہا ہے. یہ ہے حسین کا دیا ہوا. عزیزان محترم، میں 40 سال سے اوپر ہو گیا، مجھے حسین نے کیا دیا؟ یا میں نے اس ظرف کو بڑھایا کہ میں اپنے حسین سے کچھ لے سکوں؟ کربلا میں لوگ جمع ہوئے تھے عزیزان محترم، وہ لینے نہیں آئے تھے، وہ دینے آئے تھے. شب جمعہ ہے، تمام روحیں اس ٹائم کربلا میں ہے، تمام روحیں. کسی اور امام کے لیے، کسی نبی کے لیے کوئی روایت نہیں ہے، صرف اور صرف امام حسین کے لیے کہ سب وہیں جاتے ہیں. آئیے آج ایک وسیلے سے وہاں جاتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں کچھ عطا ہو. ایام رسول خدا کی وفات کے بعد کے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کو ان کے پیرہن یعنی انہی کے لباس میں انہیں غسل دیا، پھر ان کو تدفین کر کر اس کرتے کو ساری زندگی سنبھال کر رکھا، اور پوری کوشش کی کہ حضرت سیدہ کو پتہ نہ چل پائے. مگر ایک دن حضرت سیدہ آتی ہیں، کہا مولا میں آپ سے ایک گزارش چاہتی ہوں، کچھ مانگنا چاہتی ہوں. تو میرا مولا کہتا ہے فاطمہ مگر کیا میں نے پہلے زندگی میں کبھی تمہاری کسی حاجت کو پورا نہیں کیا؟ کہا نہیں کیا. کہا مجھے وہ کرتا وہ قمیض لا دیں جو میرے بابا کی ہے، میں بابا کی بو کو استعمال کرنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر. میرے مولا نے وہ لباس لا کر دیا. ابھی میری بیوی نے صرف اس کو اپنی آنکھوں پر رکھا تھا کہ بے ہوش ہو کر گر گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں کہوں گا سیدہ آپ نے تو اپنے بابے کا کرتا صرف رکھا تھا اور بے ہوش ہو گئی. آئیے کربلا کے اندر کہ ایک اور بیٹی ہے، ایک مقام ایسا آتا ہے کہ کہتی ہے پھوپھی جان ہاذا لاشوں میں، یہ کس کی لاش ہے جو آپ نے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے؟ ارے میں قربان جاؤں، ارے وہ چھوٹی سی میری بیوی کہ جس سینے پر ساری زندگی سوتی تھی، دشمنوں نے اس کے بدن کو ایسا کر دیا تھا کہ 11 محرم کو جب یہ کاروان گزرا ہے، آیت اللہ فاطمی نہا فرماتے ہیں کہ میرے مولا امام سجاد کی نگاہ جب سر بریدہ
بدن مبارک پر پڑی تو اس سے پہلے کہ بدن سے روح پرواز کرتی، میری بی بی زینب نے اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا اور لپٹ گئی اس خاک آلودہ بدن کو۔ ارے وہ بچی نہ پہچان پائی، نہ جانے کس طرح برداشت کیا ہوگا۔ حضرت سیدہ زینب نے ایسے نالے کیے، ایسا گریہ کیا کہ دشمن کہتا ہے کہ سب گریہ کرنے لگ گئے۔ ہاں عزاداران محترم، ایام بہت ہیں، انشاءاللہ گریہ کریں گے، اپنے آپ کو ان کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں گے۔ ہاں مگر جملے سنیں۔ سیدہ آپ نے ایک سفارش کی تھی حضرت زینب سے، جب وقت رخصت آیا تو میرا مولا خیمے سے نکلا، چل کر آگے جانے لگا تو دیکھا پیچھے سے آواز آ رہی ہے، مہلن مہلن یا ابن الزہرا، ارے زہرا کے لال ذرا آہستہ جائیے۔ میرے مولا نے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ بہن ہے۔ کہا کیا ہوا بہن؟ ابھی تو تم سے ودا کر کر نکل رہا ہوں۔ کہا مجھے ایک میری والدہ اماں کی ایک بات یاد آ گئی ہے۔ تھوڑا سواری سے نیچے، جب ماں کا نام سننا تھا میرا مولا نیچے آیا۔ پھر کیا کہا؟ میری بی بی نے میرے مولا کے گردن پر بوسے دینا شروع کر دیے۔ کہا کیا کر رہی ہو؟ کہا اماں نے کہا تھا کہ جب میرا بیٹا وقت آخر جا رہا ہو تو اس جگہ پر بوسے دینا۔ ارے سیدہ جانتی تھی ارے یہ وہ مقام ہوگا کہ لعین کند خنجر سے نہ جانے کتنے ضربے دے گا۔ ارے یہ وہی حسین ہے کہ جس کو میری بی بی نے اس طرح پالا ہو کہ ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے ہو، اور امت نے اس کا وہ حال کیا کہ وہ ایک چھوٹی سی بچی اپنے باپ کو آ کر یہ کہتی ہو، ارے پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کو ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ پروردگار روز قیامت ہمیں حضرت سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں اپنی زندگی کو مقصد اہل بیت پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو لوگ بھی دنیا میں مریض ہیں حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کہ زخموں کے صدقے پر انہیں شفاء کاملہ راجلہ عطا فرما۔ جتنے لوگوں نے دعا کی، التماس کی ہے، پروردگار جو بے اولاد ہیں حضرت علی اصغر کے صدقے میں اولاد صالح اور جو ہے وہ نیک عطا فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ، ماتم حسین۔